صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم ایک دفعہ گزر رہے تھے۔ اس وقت منافقوں کا سردار عبداللہ بن ابی یہ اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا۔ جب اس نے ان ہستیوں کو دیکھا اپنے دوستوں سے کہنے لگا، اب دیکھنا میں کیسے انہیں بے وقوف بناتا ہوں، معاذ اللہ۔ یہ کہہ کر وہ جلدی سے ان تینوں صحابہ کرام علیہم رضوان کے قریب پہنچا اور اپنی منافقت کا اظہار کیا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ پکڑ کے کہنے لگا، خوش آمدید، آپ صدیق ہیں، آپ بنو تمیم کے سردار ہیں، آپ شیخ الاسلام ہیں اور محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یارغار ہیں۔ اپنی جان و مال نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں پر نثار کرنے والے ہیں، آپ کی یہ تعریفیں کی۔ پھر حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کا ہاتھ پکڑا، انہیں بھی یہ کہنے لگا کہ آپ بنو عدی کے سردار ہیں، فاروق آپ کا لقب ہے، دین میں بہت مضبوط ہے، اپنی جان و مال نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قربان کرنے والے ہیں۔ اسی طرح اس نے سیدنا حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو جھوٹے منہ تعریفیں کی۔ اس پر مولا کائنات مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے منافق، اللہ رب العزت سے ڈر، منافقت چھوڑ دے کہ منافق سب سے بدتر ہے۔ یہ سن کے عبداللہ ابن ابی اس نے بڑی دیدہ دلیری سے کہا کہ اے علی، میں تو آپ کی تعریفیں کر رہا ہوں اور آپ لوگ مجھے کیا کہہ رہے ہیں؟ ہم نے بھی آپ ہی کی طرح ایمان قبول کیا ہے، اسی طرح کلمہ پڑھا ہے۔ اس گفتگو کے بعد صحابہ کرام علیہم رضوان وہاں سے تشریف لے گئے۔ عبداللہ بن ابی اپنے منافق دوستوں کے پاس آیا اور صحابہ کرام علیہم رضوان کی برائی اور اپنی منافقت کی تعریفیں کرنے لگا۔ اس موقع پہ اللہ رب العزت نے ان آیات کو نازل فرمایا۔ خالق کائنات فرماتا ہے، وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا، جب یہ ایمان والوں سے ملتے ہیں، منافق راہ چلتے یا ویسے سچے پکے مخلص مسلمانوں سے ملتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ قالوا آمنا، ہم بھی ایمان لائے۔ یہ بھی منافقوں کے نفاق کی ایک علامت ہے۔ یہ لوگ بار بار قسمیں کھا کھا کر اپنے ایمان کا لوگوں کو یقین دلایا کرتے تھے، لیکن لوگوں کو ان کی قسموں کا یقین نہیں ہوتا تھا، اور جو پکے سچے اور مخلص مسلمان تھے انہیں کبھی ایسی قسمیں کھانے اور بار بار اپنے ایمان کا یقین دلانے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ مفسر قرآن حضرت حکیم الامت مفتی احمد یار خان صاحب نعیمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جس طرح خالص مشک تاریخ کی محتاج نہیں ہوتی، کستوری خالص ہو وہ تاریخ کی محتاج نہیں ہوتی، فرماتے ہیں اسی طرح مخلص مسلمان کو قسمیں کھانے کی ضرورت نہیں پڑتی، ان کا نور ایمان خود بخود اپنی جلوہ گری دکھاتا ہے۔ یہ منافق تھے جو صحابہ کرام علیہم رضوان کے سامنے اپنے ایمان کا اظہار کرتے، وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، اور جب اپنے شیطانوں کے پاس تنہائی میں ہوتے، اور یہاں شیاطین سے مراد ان منافقوں کے بڑے سردار ہیں، وہ کفار مراد ہیں جو دوسروں کو گمراہ کرنے میں مصروف رہتے تھے۔ یہ منافق بھی انہی کے اشاروں پر چلا کرتے تھے۔ جب یہ منافق اپنے شیطان سرداروں کے پاس جاتے، کہتے قالوا انا معکم، ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، انما نحن مستہزئون، ہم تو صرف مسلمانوں سے مذاق کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہمارے ظاہری برتاؤ سے دھوکہ نہ کھانا، ہم مسلمانوں کو بے وقوف بنانے کے لیے یہ حرکتیں کرتے ہیں، ہمارے دل تمہارے ساتھ ہیں۔ مسلمانوں کے ساتھ یہ ظاہری برتاؤ صرف اس لیے ہے تاکہ ہم ان کے ساتھ رہیں، مال غنیمت حاصل کرتے رہیں اور ان کے راز معلوم کر کے تمہیں پہنچاتے رہیں۔ ان بدبختوں کی جرت دیکھیے، کلمہ پڑھتے ہیں لیکن کس لیے؟
صرف مزاج کے لیے، قسمیں کھا کے مسلمانوں کو اپنے ایمان کا یقین دلاتے ہیں، اور یہ بھی صرف مزاج کرنے کے لیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم درس زندگی دیتے ہیں، یہ بدبخت سنتے ہیں، لیکن کس طرح؟ صرف مزاج کرنے کے لیے۔ نمازیں پڑھتے ہیں، دیگر عبادات کرتے ہیں، اور یہ سب کچھ مزاج کے طور پہ کرتے ہیں۔ خالق کائنات ایسے بے دینوں کے بارے میں ارشاد فرماتا ہے کہ وہ کہتے ہیں ہم ان سے مزاح کرتے ہیں۔ اللہ یستہزئ بہم، اللہ انہیں ان کے مزاح کی سزا دیتا ہے۔ وَیَمُدُّهُمْ فِی طُغْیَانِہِمْ یَعْمَہُونَ، اور انہیں مہلت دیتا ہے تاکہ یہ اپنی سرکشی میں بھٹکتے رہیں۔ یہ قانون قدرت ہے، جو جس قسم کا جرم کرتا ہے اسے سزا بھی اسی قسم کی دی جاتی ہے۔ منافقوں نے معاذ اللہ دین کو مزاج بنایا، اللہ رب العزت نے انہیں سزا بھی ایسی دی۔ ان بدبختوں نے دین کے معاملے میں چالاکی دکھائی، اللہ رب العزت نے ہر جگہ انہیں ذلیل و رسوا کیا۔ دنیا میں ان کی عزت نہیں، قبر و آخرت میں سخت رسوائیاں ان کا مقدر ہیں۔ انہوں نے زبان سے کلمہ پڑھا، دل میں کفر چھپایا، جیسے ان کا ظاہر کچھ اور باطن کچھ ہے، اسی طرح ان کے ساتھ اللہ رب العزت کا معاملہ بھی دنیا میں کچھ ہے اور آخرت میں کچھ اور ہوگا۔ دنیا میں انہیں ڈھیل دے دی گئی، بظاہر ان پر سارے اسلامی احکام جاری رہے، نہ ان کو مسجد میں آنے سے روکا گیا، نہ اسلامی کاموں میں شرکت سے انہیں منع کیا گیا، بلکہ مرنے کے بعد کفن دفن وغیرہ سارے اسلامی احکام ان پر جاری ہوئے۔ اس سے یہ سمجھے کہ ہماری چالاکی خوب چل گئی ہے، لیکن جب قبر میں پہنچیں گے اس وقت پتہ چلے گا کہ ہم دوسروں کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے تھے، دھوکے میں خود رہے گے۔ ہمارا ظاہر کچھ تھا، باطن کچھ تھا، ہمارے ساتھ معاملہ بھی ایسا ہی ہوا۔ اللہ رب العزت نے منافقوں کی اس سزا کا ایک دوسرے مقام پہ قرآن حکیم میں ذکر فرمایا، یوم یقول المنافقون والمنافقات، جس دن کہیں گے منافق مرد اور منافق عورتیں، کن سے کہیں گے؟ للذین آمنوا، ایمان والوں سے۔ کیا کہیں گے؟ انظرونا، ہماری طرف بھی نظر کرم کرو، نقتبس من نورکم، ہم تمہارے نور سے کچھ روشنی حاصل کر لیں۔ قیل ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا، انہیں کہا جائے گا تم اپنے پیچھے لوٹ جاؤ اور وہاں سے نور تلاش کر کے آؤ۔ قیامت کا دن ہوگا، پل صراط سے اہل ایمان بھی گزر رہے گے، منافق بھی گزر رہے ہوں گے، اور جس وقت قیامت کا ہولناک دن آئے گا مسلمان پل صراط سے کامیابی کے ساتھ گزر جائیں گے، ان کے ایمان اور نیک اعمال کا نور انہیں گھیر لے گا۔ مخلص مسلمان اس نور کی روشنی میں چلتے ہوئے پل صراط پار کر لیں گے، تب منافق انہیں پکاریں گے، اور قرآن حکیم نے اس منظر کو بیان فرمایا۔ وہ کہیں گے انظرونا، اے مسلمانوں ہم پر بھی کرم کی ایک نظر کر دو، نقتبس من نورکم، تاکہ ہم تمہارے نور سے کچھ روشنی حاصل کر لیں اور پل صراط سے ہم بھی سلامتی سے گزر کے جنت میں پہنچ جائیں۔ انہیں کہا جائے گا قیل ارجعوا وراءکم، جہاں سے آئے ہو وہیں لوٹ جاؤ اور وہاں جا کر نور تلاش کرو۔ منافق نور کی تلاش میں نکلیں گے اور انہیں نور نہیں ملے گا، پھر مسلمانوں کی طرف لوٹیں گے۔ خالق کائنات فرماتا ہے فضرب بینہم بسور لہ باب، اس وقت ان کے اور مسلمانوں کے درمیان ایک دیوار کھڑی کر دی جائے گی، باطنہ فیہ الرحمۃ، اس دیوار کے اندر کی جانب رحمت یعنی جنت ہے، وظاہرہ من قبلہ العذاب، اور باہر عذاب ہوگا۔ دنیا میں مسلمانوں کے ساتھ دھوکہ کرتے رہے، مزاق کرتے رہے، آخرت میں جس وقت پل صراط سے گزرنے کا معاملہ ہوگا اس وقت مومن ایمان کی روشنی میں پل صراط کو پار کر جائیں گے، اور ان کے پاس ایمان ہے نہیں، اس وقت اندھیرے میں ہوں گے، ٹھوکریں کھائیں گے اور کہیں گے تھوڑی دیر ٹھہر جاؤ اے نور والو، ہمیں بھی کچھ نور دے دیں۔ وہ کہیں گے یہ نور یہاں نہیں ملتا،
یہ نور دنیا میں ملتا تھا اور ملتا تھا بارگاہ رسالت مآب سے، اور ملتا انہیں تھا جو سرکار کو نور مانتے بھی تھے اور نور مانگتے بھی تھے، نور مانتے بھی تھے اور پھر نور مانگتے بھی تھے، اور کیا عرض کرتے تھے، میں گدا ہوں بادشاہ مرد پیالہ نور کا، نور دل دھونا تیرا دیدار صدقہ نور کا۔ جو سرکار کی بارگاہ میں یہ عرض کرتے انہیں یہ نور ملتا تھا، اور تم اس یقین اس محبت کے ساتھ کبھی سرکار کی بارگاہ میں حاضر نہیں ہوئے، نہ تم نے انہیں مانا، نہ نور تمہیں نصیب ہوگا، اس لیے لوٹ جاؤ، نور تو وہیں سے ملتا ہے۔ اور جس وقت یہ بات چیت ہوگی، خالق کائنات فرماتا ہے ان کے درمیان ایک دیوار حائل کر دی جائے گی، ایک طرف رحمت جنت ہے، دوسری طرف عذاب، مومن پرصراط سے پار جنت میں چلے جائیں گے اور یہ عذاب میں مبتلا ہو جائیں گے۔ یہ منافقوں کا برا کردار، یہ بدبخت دین کو مذاق بناتے ہیں، دل میں کفر چھپا کے زبان سے کلمہ پڑھتے ہیں، اور یہ ہے ان کے برے اعمال کی دردناک سزا کہ انہیں دنیا، قبر، قیامت ہر جگہ ذلیل و رسوا کر دیا جائے گا۔ اللہ رب العزت ایمان کی سلامتی نصیب فرمائے اور کفر سے، نفاق سے، ہر طرح کے گناہوں سے ہماری حفاظت فرمائے۔ آیت کریمہ سے ہمیں کچھ سبق ملے ہیں۔ ایک سبق یہ ملا، کامیاب وہ ہے جس کا ظاہر اور باطن ایک جیسا ہو۔ اگر ظاہر کچھ ہے، باطن کچھ ہے، ایسا شخص بظاہر اپنے آپ کو بڑا دانا سمجھے، عقل مند سمجھے، اور یہ سمجھے میں لوگوں کو دھوکہ دے رہا ہوں، تو بد نصیب خود دھوکے میں ہے۔ ہمیں ظاہر میں، باطن میں، لوگوں کے سامنے اور ان کی پیٹھ پیچھے ایک جیسا رہنا چاہیے۔ یہ منافقوں کا برا کردار ہے کہ یہ لوگ صحابہ اکرام علیہم رضوان کے سامنے ان کی تعریفیں کرتے، مخلص مسلمان ہونے کی قسمیں کھاتے اور ان کی عدم موجودگی میں مذاق کرتے اور معاذ اللہ ان کی برائیاں کرتے تھے، اور یہ بہت بری عادت ہے۔ حدیث شریف میں کہا گیا ہے کہ ایسا شخص دو چہروں والا ہے، ایک چہرہ اس کا لوگوں کے سامنے ہے، وہ کچھ ہے، اور ایک اس بدبخت کے اندر کا چہرہ ہے، وہ کچھ ہے۔ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ایسی برائی سے اپنے آپ کو ہمیشہ بچا کے رکھیں۔ صحابی رسول حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگوں میں بدترین وہ ہے جو ذو الوجہین، دو چہروں والا ہے۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ اس سے کیا مراد ہے؟ ارشاد فرمایا جو ایک کے پاس ایک چہرے سے اور دوسرے کے پاس دوسرے چہرے سے آتا ہے، اس کو ذو الوجہین کہا جاتا ہے۔ اور سرکار نے فرمایا یہ بدترین انسان ہے۔ اور ایک حدیث میں آپ نے ارشاد فرمایا جو دنیا میں دو چہروں والا ہوگا، قیامت کے دن جہنم میں اس کی دو زبانیں ہوں، جہنم میں جائے گا، زبانیں بھی دو ہوں۔ آج ہمارے معاشرے میں یہ وبا بڑی عام ہے، لوگ سامنے بڑی تعریفیں کرتے ہیں لیکن عدم موجودگی میں ان کی برائیاں بیان کی جاتی ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ہمیں ایک دفعہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر تھے۔ اسی دوران ایک آدمی وہاں سے اٹھ کے چلا گیا، اس کے جانے کے بعد ایک شخص نے اس کی برائی بیان کی۔ رسول رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا خلال کر، خلال کا مطلب اپنے دانتوں میں کوئی تیلا مار۔ اس نے عرض کی کس وجہ سے خلال کروں، میں نے تو کچھ کھایا نہیں، گوشت نہیں کھایا۔ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ابھی ابھی تو نے اپنے بھائی کا گوشت کھایا، یعنی اس کی غیبت کی ہے۔ بڑے افسوس کی بات ہے کہ ہمارے ہاں یہ انداز پایا جاتا ہے، جب کسی سے ملتے ہیں یا کوئی مجلس میں بیٹھا ہو، بڑی اس کے ساتھ میٹھی میٹھی باتیں ہوتی ہیں، بڑی تعریفیں ہوتی ہیں، جیسے ہی وہ اٹھ کے چلا جاتا ہے اسی مجلس میں اس کی برائیوں کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے اور ہم اسے کوئی گناہ نہیں سمجھتے۔ حالانکہ نبی کریم علیہ السلام نے ایسے شخص کو بدترین انسان قرار دیا ہے۔ ہمارے ہاں جاتے ہی شکر ہے یار ہو گیا، جان چھوٹ گئی، اس نے تو اپنی باتوں سے ہمیں پریشان کر دیا، یہ کر دیا، وہ کر دیا، طرح طرح کی چیزیں گوئیاں ہوتی ہیں اور ہم اسے کوئی گناہ نہیں سمجھتے۔ پیٹھ پیچھے کسی کی برائی بیان کرنا اس کو غیبت کہا جاتا ہے، اور غیبت انتہائی نقصان دہ بیماری ہے۔
بزرگان دین فرماتے ہیں غیبت ایمان کو ختم کر دیتی ہے، غیبت برے خاتمے کا سبب ہے، اور جو کثرت سے غیبت کرتا ہے اس کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ آج ہم یہ بھی کہتے ہیں بڑی دعائیں کرتے ہیں قبول نہیں ہوتی، اور کبھی غور نہیں کیا کہ ہماری زبان پہ ہر وقت چغلی اور غیبت رہتی ہے۔ غیبت نیکیوں کو ختم کر دیتی ہے، اور غیبت کرنے والا اگر توبہ بھی کر لے پھر بھی اسے جنت میں سب سے آخر میں داخل کیا جائے گا۔ اور یہ کتنی بڑی بیماری اور کتنی بڑی مصیبت ہے کہ بندہ جنت میں جائے اور آخر میں جائے۔ ظاہر حشر کے میدان میں چند لمحے گزارنا بڑا مشکل ہے۔ ہمیں ظاہر اور باطن میں یہ آج سبق دے رہی ہے کہ ایک جیسا بن کر زندگی گزارنی چاہیے، جس طرح کسی کے سامنے ہوتے ہیں اس کی تعریف کرتے ہیں، اس کی عدم موجودگی میں بھی اس کی تعریف کریں۔ اگر تعریف نہیں کر سکتے تو پھر خاموشی اختیار کریں۔ یہ صرف غیبت کی بات ہے، صرف غیبت نہیں بلکہ اپنے ظاہر اور باطن کے تضاد سے ہمیشہ بچتے رہنا چاہیے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا ایک واقعہ امام غزالی علیہ رحمت نے لکھا ہے کہ ان کو حضرت خضر علیہ السلام کی زیارت کا شرف ملا۔ آپ نے عرض کی حضور مجھے نصیحت فرمائیے۔ آپ نے ارشاد فرمایا ایاک یا عمر ان تکون ولیا للہ فی العلانیۃ وعدوا له فی السر، کہ اے عمر اس بات سے بچنا کہ تو لوگوں کے سامنے اللہ کریم کا دوست ہو اور تنہائی میں اس کا دشمن بن جانا۔ اس بات سے بچنا مطلب یہ جس طرح لوگوں کے سامنے نیکیاں کرتے ہو تنہائی میں بھی نیکیاں ہی کرتے رہنا، تنہائی میں گناہوں کا بازار مت گرم کرنا۔ اور ایک حدیث میں نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا قیامت والے دن کچھ لوگ آئیں گے، تہامہ پہاڑ، عرب میں ایک بہت بڑا پہاڑ ہے، اس جیسی نیکیاں لے کے آئیں گے لیکن وہ ساری نیکیاں برباد کر دی جائیں۔ عرض کی کہ یا رسول اللہ کس وجہ سے؟ آپ نے ارشاد فرمایا کہ ان کی تنہائی پاک نہیں تھی۔ یہ لوگوں کے سامنے نیکی کرتے تھے لیکن تنہائی میں جا کے گناہ کرتے تھے، تو ظاہر کچھ اور باطن کچھ تھا۔ تہامہ پہاڑ جیسی نیکیاں لے کے آئیں گے لیکن ساری نیکیاں برباد کر دی جائیں گی۔ معلوم ہوا جس وقت تک تنہائی پاک نہیں ہوگی لوگوں کے سامنے کی گئی نیکی اللہ کریم اس بارگاہ میں قبول بھی نہیں ہوگی۔ ہمیں اپنے ظاہر اور باطن پہ توجہ دینی چاہیے۔ جو ظاہر ہے وہی باطن ہو، جس کے سامنے اچھے پھر تنہائی میں بھی کوشش کریں کہ اللہ کریم دیکھ رہا ہے اس کے سامنے بھی اچھے۔ اگر تنہائی میں کچھ اور ظاہر میں کچھ ہے تو سرکار نے ارشاد فرمایا تہامہ پہاڑ جیسی نیکیاں لے کے آئیں گے اور نیکیاں برباد کر دی جائیں گی۔ اور حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا جس کا باطن اس کے ظاہر سے مختلف ہو وہ منافق عملی ہے۔ یہ سن کر حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ اتنا روئے کہ آپ کی داڑھی مبارک تر ہو گئی۔ ہمیں کوشش کرنی چاہیے ظاہر اور باطن میں ایک جیسا بننے کی، ہر جگہ نیکی، ہر جگہ گناہوں سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ پہلا سبق یہ ملا کہ ظاہر اور باطن کا تضاد یہ مومن کا نہیں بلکہ منافق کا برا کردار ہے۔ آیہ کریمہ سے دوسرا سبق یہ ملا کہ دین کو مزاج بنانا، صحابہ اکرام علیہم رضوان اور دینی رہنماؤں کا مزاج بنانا یہ منافقوں کا کام ہے، مومن کا کام ہے۔ یہی وہ بدبخت ہیں جو کلمہ بھی پڑھتے تھے، نمازیں بھی پڑھتے تھے، روزے بھی رکھتے تھے، صحابہ اکرام علیہم رضوان کی جھوٹے منہ تعریفیں بھی کرتے تھے اور اپنی نجی مجلسوں میں جا کے کہتے انما نحن مستہزئون، ہم تو یہ سب کچھ صرف ہنسی مذاق کے طور پہ کر رہے ہیں۔ دینی باتوں کا مذاق اڑانا انتہائی سخت جرم ہے۔ خالق کائنات قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے وَإِذَا عَلِمَ مِنْ آيَاتِنَا شَيْئًا اتَّخَذَهَا هُزُوًا أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ، جب ان سے ہماری آیتوں میں سے کسی کا علم ہوتا ہے وہ اس کا مذاق بنا لیتے ہیں۔ پروردگار عالم فرماتا ہے ان کے لیے ذلیل کرنے والا عذاب ہے۔ اور دوسرے مقام میں ارشاد فرمایا وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ اتَّخَذُوهَا هُزُوًا وَلَعِبًا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْقِلُونَ، جب تم نماز کے لیے اذان دو وہ اس کا مزاج بنا لیتی ہے، یہ اس لیے کہ وہ بالکل جاہل ہے، بے عقل ہے۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں مدینہ شریف میں ایک غیر مسلم تھا، جب مؤذن اذان دیتا
اور اشہد ان لا الہ الا اللہ اور اشہد ان محمد رسول اللہ کہتا، یہ بدبخت اذان کا مزاق اڑاتے ہوئے کہتا جل جائے جھوٹا. یہ زبان پہ کلمہ آ جاتا معاذ اللہ کہ جھوٹا جل جائے. اس کی اس گستاخی کی سزا اسے یہ ملی کہ ایک دفعہ اس کا خادم رات کو آگ لایا، گھر میں سب سو رہے تھے، اچانک آگ سے ایک شرارہ اڑا جس سے پورے گھر کو آگ لگ گئی اور وہ غیر مسلم اور اس کا پورا گھر جل کر تباہ ہو گیا. اور یہ کہتا تھا جھوٹا جل جائے، خود جل کے وہ تباہ ہو گیا. معلوم ہوا نیکی مذاق، نیکی کا مذاق اڑانا، نیک عمل کا مذاق اڑانا، نیکی کی دعوت دینے والوں کا مذاق اڑانا، اللہ رب العزت کو یہ عمل انتہائی سخت ناپسند ہے. ہمارے ملک میں آج اسلامی ملک ہے، اذان ہوتی ہے اور ہمارا طرز عمل کیا ہے؟ باتوں میں لگے ہوئے ہیں، گھر میں ٹی وی لگے ہیں اور اذان کے وقت کوئی کوشش نہیں کرتا کہ ٹی وی بند کر دیا جائے، اذان سنی جائے، جواب دیا جائے، اذان کا احترام کیا جائے. ہم بالکل ٹس سے مس نہیں ہوتے، اپنے کاموں میں لگے رہتے ہیں. بہت بڑی محرومی کی بات ہے. ایک ایک کلمے کا جواب دینا لاکھوں نیکیاں نامہ اعمال میں لکھی جاتی ہیں، اور اگر 5 اذانوں کا جواب دیا جائے نیکیوں کی تعداد کروڑوں میں پہنچ جاتی ہے. لیکن ہمیں اس کا احساس نہیں ہے. ہمارے ملک مدِ عزیز پاکستان میں 2005 میں زلزلہ آیا تھا. اخبارات میں ایک واقعہ تھا، رمضان المبارک کا مقدس مہینہ، اور ان مبارک گھڑیوں میں کچھ مغربی تہذیب کے دلدادہ نام نہاد مسلمان اپنے غیر مسلم دوستوں کے ساتھ اسلام آباد کے مارکلہ ٹاور میں پہنچے. ان نادانوں کو ماہ رمضان کے تقدس کا بھی کچھ خیال نہیں آیا اور انہوں نے احترام رمضان کو بالکل بلا کر شراب پی، ناچ رنگ کی محفل میں مشغول ہو گئے اور اپنے انجام سے بے خبر گناہوں میں مشغول تھے. اچانک خوفناک زلزلہ آیا جس نے ان عیش پرستوں کی ساری سرمستیوں کو خاک میں ملا کے رکھ دیا. اور بعد میں مارگلہ ٹاور کے ملبے سے ایک شخص کا کٹا ہوا سر ملا اور اخبارات میں یہ لکھا ہوا تھا داڑھ نہیں مل سکا. جنہوں نے پہچانا سر سے انہوں نے بتایا یہ وہ بد نصیب ہے جو اذان کی بے ادبی کرتا تھا. جب اذان شروع ہوتی یہ کانوں کی آواز مزید اونچی کر دیتا تھا اور اسے اذان کے احترام کی کوئی ذرا بھی اہمیت اور احساس نہیں، اور اللہ رب العزت کے غضب کا شکار ہوا. مارگلہ ٹاور کے ملبے سے صرف سر ملا ہے، باقی دھڑ نہیں ملا. اللہ رب العزت ایسی چیز جو دین کا شعار ہو اس کا اگر مذاق اڑایا جائے یہ خالق کائنات کو انتہائی سخت ناپسند ہے. یہ ہمارے یہاں دینی شعار مثلا جنت و دوزخ، اذان، نماز وغیرہ، ان کا مذاق بنانا یہ نہایت خوفناک جرم ہے. آج کل یہ بیماری ہمارے معاشرے میں پھیلتی جا رہی ہے. علم دین کی بڑی کمی ہے. مسلمان کہلانے والے دینی معلومات کی کمی کے باعث باتوں میں دین کی بہت سی باتوں کا مذاق اڑاتے ہیں. آپس میں ہنسی مذاق کرتے ہوئے ایسے چٹکلے سناتے ہیں، کبھی معاذ اللہ میں اللہ پاک کی توہین، کبھی جنت اور دوزخ کا ذکر مذاق کے طور پہ سرسری انداز میں کیا جاتا ہے، کبھی فرشتوں اور جنتی حوروں کا ذکر مذاق کے طور پر ہوتا ہے. ایسے بہت سارے کفریہ جملے ہیں جو لوگ مذاق میں بول جاتے ہیں. مثلا فلاں کی حرکتوں سے تو معاذ اللہ فرشتے بھی تنگ آ چکے ہیں. یا بعض اوقات ہمارے یہاں بھوک لگی ہو کہتے ہیں میری آنکھیں کو ڈوبلنا پڑ رہی ہے. انتہائی سخت نازیبا جملہ ہے اور یہ قرآن حکیم کی مقدس سورت کی توہین. اس طرح کے بہت سے جملے جو ہماری زبان پہ جاری رہتے ہیں ہم انہیں کچھ بھی نہیں سمجھتے. یہ بندے کو ایمان سے خارج کر دیتے ہیں. یہ جملہ بولتے ہی بندہ دائرہ اسلام سے نکل کے دائرہ کفر میں داخل ہو جاتا ہے. معاذ اللہ کبھی کبھی کہتے ہیں پتہ نہیں اللہ نے اسے اتنی ڈھیل کیوں دی ہوئی ہے. کسی ظالم کو دیکھ کے، کسی بڑے جلی گناہگار کو دیکھ کے لوگ کہتے تھے اسے تو رب بھی نہیں پوچھتا. معاذ اللہ یہ بڑے سخت جرم کی بات ہے. اللہ رب العزت کے ہر کام میں، ہر عمل میں کوئی نہ کوئی حکمت ہے. بندے کو بندہ بن کے زندگی گزارنی چاہیے، اپنی حد میں رہنا چاہیے. اللہ رب العزت نے اگر کسی کو ڈھیل دی، مہلت دی، اس میں کئی حکمتیں ہیں. لیکن ہمارے یہاں بے تحاشا بولنے کی بیماری نے ہمیں اتنا جری بنا دیا ہے کہ ایسے جملے بولتے ہیں
جس سے بندہ ایمان کی دولت سے محروم ہو جاتا ہے۔ ان آیات کریمہ سے ایک سبق ہمیں اور بھی ملا، وہ یہ کہ اللہ رب العزت نے منافقوں کی سزا بیان کرتے ہوئے فرمایا وَيَمُدُّهُمْ، ابھی ہم نے انہیں مہلت دے رکھی ہے، فی طغیانہم یعمہون، اپنی سرکشی میں بھٹکتے رہے۔ معلوم ہوا دنیا میں گناہوں اور برائیوں کے باوجود مہلت مل جانا یہ بھی ایک سزا ہے۔ بدبخت ہے وہ بندہ جو اس مہلت سے دھوکہ کھاتا ہے، اور خوش نصیب ہے وہ جو مہلت سے فائدہ اٹھا کر توبہ کا راستہ اختیار کرتا ہے۔ حضرت مولا حکمت رحمت نے بڑی پیاری نصیحت فرمائی، فرماتے ہیں تو مشو مغرور پر علم خدا، دیر گیرد سخت گیرد مردرا۔ فرماتے ہیں بندے اللہ پاک علم والا ہے، تحمل والا ہے، فوراً گرفت نہیں فرماتا، اس کے علم کو دیکھ کے مغرور مت ہو کہ اللہ رب العزت نے اگر کسی کو مہلت دی گناہوں پر فوراً پکڑ نہیں فرماتا تو اس کو دیکھ کے گناہوں پہ جری نہ ہو۔ دیر گیرت سخت گیرت مردرا، یاد رکھ جب وہ پکڑتا ہے تو پھر بڑی سختی سے پکڑتا ہے، پھر چھڑانے والا کوئی نہیں۔ یہ قانون قدرت ہے، گناہوں پر فوراً پکڑ نہیں ہوتی، مہلت دی جاتی ہے۔ قرآن حکیم میں گزشتہ قوموں کے متعلق ارشاد ہوا فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ، جب انہوں نے ان نصیحتوں کو بھلا دیا جو انہیں کی گئی تھی، فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ، ہم نے ان پر ہر چیز کے دروازے کھول دیے، حَتَّى إِذَا فَرِحُوا، یہاں تک کہ جب وہ اس پر خوش ہو گئے، بِمَا أُوتُوا، جو انہیں دی گئی تھی، اخذناہم بغتۃ، ہم نے انہیں اچانک پکڑ لیا، فَإِذَا هُم مُبْلِسُونَ، اب وہ مایوس ہو گئے ہیں۔ کہ پچھلی امتوں کا ذکر ہے تو ان کی طرف نبی بھیجے گئے، انبیاء کرام علیہ السلام نے انہیں نصیحت فرمائی، لیکن بدبختوں نے نصیحت بھلا دی، انہیں ایمان قبول کرنے کی دعوت دی گئی، انہوں نے نہیں قبول کیا، نیک اعمال کی نصیحت کی گئی، توجہ نہیں کی، عبادت کی ترغیب دلائی گئی، ان نصیحتوں کا کوئی اثر نہیں ہوا، الٹا گناہوں کا بازار کر اٹھ کے رکھا۔ پھر کیا ہوا؟ کیا ان پر آسمان سے پتھر برسے؟ کیا زمین میں دھسا دیے گئے؟ ارشاد فرمایا نہیں، فتحنا علیہم ابواب کل شیء، ان کے لیے ہر طرح کی نعمتوں کے دروازے کھول دیے گئے، ان کے پاس مال و دولت، دنیاوی عیش و عشرت کی کوئی کمی نہ رہی۔ اب چاہیے یہ تھا کہ یہ اللہ پاک کی اس مہلت سے فائدہ اٹھاتے، اپنے گناہوں سے توبہ کرتے، جو نعمتیں گناہوں کے باوجود مل رہی ہیں اللہ رب العزت کے غضب سے ڈر جاتے، جذبہ شکر سے سر جھکا لیتے، لیکن یہ پہلے سے زیادہ غفلت میں ڈوب پڑے، فخر و تکبر کا شکار ہوئے، اور پھر ہوا کیا؟ اخذناہم بغتۃ، اچانک ان پر عذاب آیا، اور اللہ رب العزت کا قہر ان پہ برسا اور تباہ اور برباد ہو کے رہ گئے۔ اللہ پاک کی یہ خفیہ تدبیر ہے، اللہ رب العزت اپنے بندوں کو مہلت دیتا ہے۔ ہم سے نماز فجر ادا نہیں ہوتی، پھر بھی دن اچھا گزر گیا، یہ بڑی مہلت ہے۔ رات کو فلمیں دیکھتے رہتے ہیں اور دیکھتے دیکھتے سو جاتے ہیں، صبح پھر بھی تندرست اٹھتے ہیں، یہ بڑی مہلت ہے۔ لوگ جھوٹ بولتے ہیں، ناپ تول پہ کمی کرتے ہیں، بڑی بے باکی سے کہتے ہیں میاں جھوٹ نہ بولو، کاروبار چلتا ہی نہیں، استغفر اللہ، اس کے باوجود دکان پھر بھی اچھی چل رہی ہے، یہ اللہ پاک کی مہلت ہے۔ ہاتھ گناہ کی طرف بڑھتے ہیں، پھر بھی سلامت ہے، شر نہیں ہوتے، یہ رب العزت کی مہلت ہے۔ کان سارا دن گناہوں بڑی باتیں سنتے رہتے ہیں، لیکن وہ سننے کی طاقت سے محروم نہیں کرتا، یہ مہلت ہے۔ آنکھ دن بھر برائی دیکھتی ہے، اس کے باوجود اندھی نہیں ہوتی، یہ مہلت ہے۔ پاؤں برائی کی طرف بڑھتے ہیں، پھر بھی سلامت ہے، یہ مہلت ہے۔ زبان سے جھوٹ، غیبت، چغلی، گالیاں، نہ جانے کیسے کیسے گناہ کی جاتے ہیں، اس کے باوجود بولنے کی طاقت سلامت ہے، یہ مہلت ہے۔ ہم دن رات اللہ رب العزت کی نافرمانیاں کرتے ہیں، ذرا غور کریں، سر سے لے کے پاؤں تک گناہوں کی گندگی میں تتھڑے ہوئے ہیں، اس کے باوجود زمین پھٹتی نہیں، آسمان سے پتھر نہیں برستے، یہ اللہ رب العزت کی دی ہوئی مہلت ہے۔ ہمارے جسم میں روح موجود ہے،
سانس چل رہی ہے، 3 وقت کا کھانا مل رہا ہے، رات کو چین کی نیند آ جاتی ہے، یہ سب نعمتیں ہیں۔ اور ہمارے گناہوں کے باوجود یہ ساری نعمتیں ہمیں مل رہی ہیں اور روز مل رہی ہیں۔ یہ مہلت ہے، خالق کائنات فرماتے ہیں مہلت سے فائدہ اٹھا لیں۔ بہت جلد ملک الموت تشریف لائیں گے، وہ کھینچ لی جائے گی، آخری ہجری آئے گی، مہلت ختم ہو جائے گی، اور عنقریب اندھیری قبر میں اتار دیا جائے گا اور سارے ساتھ چھوڑ کے آ جائیں گے۔ پھر توبہ کرنا چاہیں گے بھی تو مہلت ختم ہو جائے گی، پھر 2 گھڑی مانگیں گے بھی تو نہیں ملے گی۔ ہم نیک کام کرنا چاہیں گے لیکن وقت نہیں ملے گا، ہم کہیں گے ہمیں دنیا میں کچھ وقت کے لیے بھیج دیا جائے، لیکن یہ تمنا پوری نہیں ہوگی۔ آج وقت ملا ہے، آج اس کی قدر نہیں کرتے، آج مہلت کی گھڑیاں ہیں، آج غفلت میں مبتلا ہے۔ حجت الاسلام امام غزالی رحمت احیاء العلوم میں فرماتے ہیں بنی اسرائیل کا ایک مغرور آدمی اپنے بند کمرے میں تھا، اچانک ایک شخص کمرے میں داخل ہوا اور اس مغرور آدمی کی طرف بڑھا، وہ دیکھ کے ڈر گیا اور چلا کر کہنے لگا تم کون ہو، تمہیں اندر آنے کی اجازت کس نے دی؟ آنے والا بولا مجھے اس گھر کے مالک نے اجازت دی ہے اور میں وہ ہوں جسے کسی کے پاس آنے کے لیے اجازت مانگنے کی ضرورت نہیں پڑتی، میں بغیر اجازت کے آ سکتا ہوں، مجھے بادشاہوں سے بھی اجازت لینے کی ضرورت نہیں، نہ مجھے کسی کا روب و دبدبہ ڈرا سکتا ہے، نہ کوئی مغرور اور سرکش مجھ سے بچ سکتا ہے۔ یہ سن کے وہ مغرور آدمی خوف سے تھراتا ہوا گرا اور انتہائی عاجزی کے ساتھ اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا مجھے معلوم ہوتا ہے آپ ملک الموت ہیں؟ انہوں نے فرمایا ہاں میں ملک الموت ہوں۔ کہنے لگا کیا مجھے مہلت مل سکتی ہے، میں توبہ کر لوں؟ آپ نے ارشاد فرمایا تمہاری سانسیں پوری ہو چکی ہیں، اب وقت آ چکا ہے۔ وہ کہنے لگا آپ مجھے کہاں لے کے جائیں گے؟ آپ نے فرمایا اس مقام پر جہاں تو نے اپنے اعمال بھیجے ہیں اور اس گھر کی طرف جسے تو نے اپنے لیے خود تیار کیا ہے۔ وہ کہنے لگا افسوس میں نے کوئی نیکی آگے نہیں بھیجی، نہ کوئی اچھا عمل کیا ہے۔ حضرت ملک الموت نے فرمایا پھر تجھے اس بھڑکتی آگ کی طرف لے جایا جائے گا جو تیرا گوشت پوست بھی نوچ لے گی۔ یہ کہہ کر اس کی روح قبض کی اور وہ مردہ ہو کے گر پڑا۔ امام غزالی فرماتے ہیں یہی زندگی کی حقیقت ہے، کوئی پتہ نہیں کس لمحے ہمارا وہ آخری وقت آ جائے، اس سے پہلے سچی توبہ کرنی چاہیے، مہلت کی گھڑیوں سے فائدہ اٹھانا چاہیے، اللہ رب العزت کی نافرمانی سے بچ کے فرما برداری والی زندگی گزارنی چاہیے۔ یہ آیات ہمیں سبق دے رہی ہے، جیسے انہیں مہلت ملی انہوں نے غفلت کی زندگی گزاری، نشان عبرت بن گئے۔ آج ہمیں بھی مہلت کی گھڑیاں ملی ہوئی ہیں، ہمیں ان کے انجام بد سے سبق حاصل کر کے اپنی زندگی کو بہتر کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ سرکار نے ارشاد فرمایا السعید من وعظ بغیرہ، سعادت مند وہ ہے جو دوسروں سے عبرت حاصل کرتا ہے، دوسروں کے انجام سے نصیحت حاصل کرتا ہے۔ اور سرکار نے ارشاد فرمایا کفا بالموت واعظا، نصیحت کے لیے موت سب سے بڑا واعظ ہے، سب سے بڑا واعظ، سب سے بڑی نصیحت کرنے والی خود موت ہے، یہ سب سے بڑا واعظ ہے۔ ہماری آنکھوں کے سامنے جنازے اٹھتے ہیں، بیمار، صحت مند، جوان، بوڑھے، تندرست آئے روز حادثوں میں موت کا شکار ہو جاتے ہیں۔ ہمیں مہلت ملی ہوئی ہے، زندگی ملی ہوئی ہے، ہماری اس طرف کوئی توجہ نہیں۔ اس سے پہلے کہ ہمارا وہ وقت آ جائے ان گھڑیوں سے فائدہ اٹھاتے ہوئے سچی توبہ کرنی چاہیے، قرآن حکیم کی دی گئی ہدایات کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ رب العزت مہلت کی ان گھڑیوں میں اپنی یاد، اپنی عبادت، اپنی بندگی کی توفیق عطا فرمائے، سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے، غفلت والی زندگی سے نکل کے اطاعت و فرما برداری والی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وأصحابه أجمعين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين.
پروردگار عالم ہمارا آج کا یہاں حاضر ہونا سننا سنانا اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول و منظور فرمائیے۔ پروردگار عالم ان بڑیوں کو ہمارے لیے ذریعہ نجات بنائیے۔ قرآن حکیم کا جو درس جو بیان سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ پروردگار عالم ہمیں سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائیے۔ غفلت کی زندگی سے نکل کے اطاعت و فرما برداری والی زندگی اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرمائیے۔ پروردگار عالم اپنی رضا والے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ اپنی اور اپنے حبیب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سچی محبت و اتباع نصیب فرمائیے۔ دنیا میں اسلام میں رکھی ایمان کی موت نصیب فرمائیے۔ نزا کی سختی سے، قبر کی وحشت سے، حشر کی گرمی سے محفوظ فرمائیے۔ محض اپنے فضل و کرم سے بغیر حساب کتاب کے جنت الفردوس کے داخلے کی سعادت نصیب فرمائیے۔ سب کے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرمائیے۔ آئندہ زندگی میں گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ نیک اعمال سے پیار اور محبت نصیب فرمائیے۔ برے اعمال و افعال کی نفرت ہمارے دلوں میں پیدا فرمائیے۔ پروردگار عالم ہمیں اپنی رضا والے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کی پیروی کی توفیق عطا فرمائیے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دینی تعلیمات کے مطابق اپنی زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ ہم سب کو قرآن حکیم پڑھنے کی، سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ساری امت کی خیر فرمائیے۔ بیماروں کو شفا عطا فرمائیے۔ جتنے عالمان اس سے پہلے فوت ہو گئے سب کی مغفرت فرمائیے۔ درجات کی بلندی نصیب فرمائیے۔ سب کی قبر و آخرت کی منزلیں آسان فرمائیے۔ مالک ہم سب کے گھروں میں اپنی خصوصی رحمت برکت نازل فرمائیے۔ اطاعت و فرما برداری والی زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ قرآن حکیم کا درس سننے کے لیے قریب و دور سے جتنے دوست احباب بزرگ بچے رشتےدار پروردگار عالم سب کو اس قابل جزیل عطا فرمائیے۔ سب کی جان و مال میں عزت و آبرو میں ایمان میں برکتیں اور ترقیاں نصیب فرمائیے۔ پروردگار عالم ہمیں قرآن حکیم کے ساتھ سچی لگن اور محبت نصیب فرمائیے۔ درس قرآن سننے کے لیے جتنے بھی لوگ آتے ہیں ان کی خاطر تواضع کے لیے جتنے لوگ اعتماد کرتے ہیں پروردگار عالم ان کی خدمات کو بھی شرف قبولیت عطا فرمائیے۔ ان کی بھی جان و مال میں عزت و آبرو میں ایمان میں برکتیں اور ترقیاں نصیب فرمائیے۔ پروردگار عالم اخلاص والی زندگی اخلاص والے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ پروردگار عالم بوقت موت ہم سب کی زبانوں کے کلمہ طیبہ جاری فرمائیے۔ اپنی دنیا کی ذلت سے بھی بچائیے، آخرت کی ذلت سے بھی محفوظ فرمائیے۔ دنیا میں بھی عزت نصیب فرمائیے، آخرت میں بھی پروردگار عالم عزت نصیب فرمائیے۔ دونوں جہانوں میں بامراد فرمائیے، دونوں جہانوں میں ذلت رسوائی سے ہماری حفاظت فرمائیے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه وسلم۔